سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور القلائد الجواہر کے اندر جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں لکھی گئی، اس میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل طریقت کی 12 نشانیاں بیان کی، اور آج یقیناً وہ 12 علامتیں اہل طریقت کے لیے اور ایک پیر کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ شریف میں 4 نشانیاں بیان کی، فرمایا جس میں 4 ہوں وہ بندہ پیر بننے کا حل ہے۔ لیکن صوفیاء کی مزید آگے شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں جو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، فرمایا وہ 12 نشانیاں ہیں جس میں یہ پائی جائیں وہ بندہ مسند کے اوپر، طریقت کے اوپر بیٹھنے کا حل ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک بھی نہ ہو وہ بندہ پیر نہیں بن سکتا۔ فرماتے ہیں ان میں 2 نشانیاں اس بندے کے اندر رب ذوالجلال والی ہوں، ایک تو خالق کائنات جل جلالہ کی صفت ستار کا مظہر ہو، اور دوسری صفت غفار کا مظہر ہو۔ صفت ستار کہتے ہیں کہ وہ پیر جو ہے جو مسند طریقت پہ بیٹھا ہے وہ بندہ پردہ پوش ہو، یعنی لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہو، چونکہ ہر مرید نے اس کے پاس آنا ہے اور آ کے اس سے اپنے دکھڑے بیان کرنے ہیں، گھر کی صورتحال بھی اسے سنانی ہے۔ اگر وہ پیر ایسا ہے کہ ایک مرید کی سن کے دوسرے کو بتا دے تو فرمایا وہ پیر نہیں، پیر کا جو سینہ ہے وہ سمندر کی طرح ہو، جس کی بھی سنے اپنے سینے میں دفن کرتا جائے، پردہ پوش ہو۔ فرمایا جس کے اندر یہ صفت ہو وہ پیر ہے۔ اور دوسرا صفت غفار کا مظہر ہو، صفت غفار معاف کر دینے والا، یہ نہیں کہ مرید سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اور پیر صاحب لکھ کے لگا دیں اپنے آستانے پہ کہ یہ بندہ اس کا آستانے سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے آستانے پہ نہیں آ سکتا۔ فرمایا وہ کہ جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں، معاف کرنے کی صفت نہیں۔ رب ذوالجلال تو وہ ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبا رہے، آخری لمحات میں اسے توبہ کی توفیق مل جائے، تو اللہ یہ نہیں فرماتا اب کیوں آ گئے ہو۔ رب ذوالجلال کی رحمت تو اس وقت بھی بندے کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس سے تو بار بار معافی مانگی جائے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے پہلے بھی مانگی تھی اب پھر دوبارہ آ گئے ہو۔ فرمایا جس طرح رب ذوالجلال کی صفت ہے معاف کرنا، اسی طرح اس پیر کی صفت بھی یہ ہو کہ وہ اپنے مریدین کو معاف کرنے والا ہو اگر ان سے غلطی ہو جائے۔ دوسرا فرمایا اس کے اندر 2 صفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی ہو، ایک وہ رفیق ہو، دوسرا شفیق ہو۔ صفت رفاقت اس کے اندر ہو، رفیق ہو، اور دوسرا شفیق ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پہ شفیق کتنے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے کسی غلام کو پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے، شفیق اتنے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ دیکھتا تو میں ہر نماز سے پہلے ان کے لیے مسواک کرنا فرض کر دیتا، میں عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا، چونکہ میں اپنی امت کو مشکل میں ڈالنے نہیں آیا، میں تو ان کے لیے شفیق بن کے آیا ہوں۔ یہ کام میری امت کے لیے مشکل ہو جانا تھا، اور میرے محبوب یہ بیان کر کے بتا رہے ہیں پہلے 50 فرض ہوئی تھیں، یہ میری شفقت ہے امت پہ کہ میں نے 50 نہیں رہنے دی، صرف 5 رکھی ہیں۔ آج اگر کسی کو 5 بھاری لگتی ہیں تو یہ اس کے اپنے مزاج کی خرابی ہے، اگر 5 بھی مشکل ہوتی تو نبی ان میں بھی کمی فرما دیتے، ان میں بھی کمی کرواتے۔ انہیں پتہ ہے میری امت کے لیے یہ آسانی ہے، پریشانی والا معاملہ تو امت پہ کیا ہی نہیں، یہاں تک کہ مسواک کتنا محبوب ترین عمل تھا میرے محبوب کا، فرمایا اسے صرف میں نے سنت رکھا ہے، کوئی عمل کرے گا ثواب ہے، میں نے اس پہ کو فرض نہیں کیا۔ اگر میں چاہتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو بھی فرض بنا دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، اسی طرح پیر کے اندر بھی یہ شفقت ہو، وہ تنگ دل نہ ہو، اپنے آستانے سے مریدوں کو دھکے نہ دے۔ اور یہ جو دھکے دیتے ہیں نا آستانوں پہ بھی، پیر صاحب کا مزاج بڑا نرم ہے،
آمینہ کے لال سے نرم مزاج کس کا ہو سکتا ہے؟ کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شفقت فرمائی، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی میں صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے، ایک خاتون آئی جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، یہ جس کے ساتھ بھی باتیں کرنا شروع ہوتی ہے باتیں کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں کھڑا نہ کر لے۔ جب اس کی شروع ہو گئی پھر ختم نہیں ہونی۔ وہ عورت دروازے پہ آئی، آ کے حضور کو اشارہ کر کے بلایا، میرے محبوب تشریف لائے اس کے پاس۔ اس نے کہا میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ فرمایا کرو۔ اس نے کہا یہاں نہیں، میرے ساتھ چلیں۔ میرے محبوب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور ایک صحرا کے اندر لا کے حضور کو اس نے کھڑا کر دیا۔ اوپر سے دھوپ بھی ہے، پھر نرم بدن بھی ہے۔ کافی گھنٹوں تک وہ عورت اپنی گفتگو کرتی رہی۔ جب خود کر کے خود تھک کے چلی گئی، میرے محبوب تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا محبوب پتہ ہے پورے مدینے میں اس خاتون کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، پھر یہ کوئی مقصد کی بات بھی نہیں کرتی، ایسے ہی گفتگو کرتی رہتی ہے، پورے مدینے میں اس کی سنتا ہی کوئی نہیں، تو محبوب آپ کیوں کھڑے رہے اس کی یعنی بے تکی باتیں سننے کے لیے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو پھر یہ کس کو جا کے سنائے گی؟ تو اس طرح پیر کا مزاج یہ ہو کہ اگر کوئی مرید اپنے دکھڑے سنانے آ جائے تو پیر یہ نہیں کہ امیروں کو تو پاس بٹھائے اور غریبوں کو کہے کہ بھئی ابھی ان کا ٹائم ہی نہیں آیا ملاقات کا۔ امیروں کو تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، پیر کے پاس جس مرید نے ٹینشن اور پریشانی لے کے جانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یعنی مال و دولت نہیں، اور مسائل بھی ایسے ہیں جو مال و دولت سے حل ہونے والے ہیں۔ غریب نہیں جا کے کہنا نا حضرت دعا کریں بیٹی جوان ہے اس کے رشتے کا کوئی سبب بن جائے، یا بیٹی کی میں نے شادی کرنی ہے دعا کریں کہ اللہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں اس کو رخصت کرنے پہ کامیاب ہو جاؤں۔ امیر نے کبھی یہ نہیں دعا کروائی، اسے پتا ہے مال و دولت ہے، میں مال و دولت کے جناب جتنا بھی چاہوں میں خرچ کر کے اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں۔ تو پیر امیروں کو پاس بٹھانے کی بجائے غریبوں کو پاس بٹھائے۔ امیر دعا کروانے نہیں آتے، وہ تو نذرانے دینے آتے ہیں، اور غریب ہی ہے بیچارہ جو پیر کے پاس آتا ہے کہ یہ مسئلہ کسی نے حل نہیں کرنا، چلو جا کے پیر سے میں دعا کروا لیتا ہوں۔ لیکن آج اکثر آستانوں کا مزاج ایسا ہے کہ امیروں کے ساتھ وہ محبت کا سلوک، اور غریب بیچارہ لائن میں کھڑا ویسے ہی تھک جاتا ہے، اور جب اس کی باری آنے لگتی ہے تو آگے سے وہ آستانے والے کہتے ہیں بس اب پیر صاحب کا ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بیچارہ کتنا کرایہ لگا کے اور اپنا دیہاڑی جو ہے وہ توڑ کے یہاں پیر کو ملنے کے لیے پہنچا ہوگا دعا کروانے کے لیے، اور وہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے، پیر صاحب اندر جناب اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بھی وہ تھک گئے ہیں۔ تو یہ مزاج دیکھیں، مسند طریقت پہ بیٹھنے والے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تعلیمات کی طرف بھی غور کریں۔ فرمایا کہ اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی یہ صفت کہ صفت شفیق کا وہ مظہر ہو،